بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری، ان کا حسب و نسب، ان کی ہدایات جو انہوں نے اپنی قوم کو کی تھی، پھر ان کے باپ آزر کی گفتگو، قوم کے ساتھ مناظرہ وغیرہ۔ تو آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھیں۔ آج ہم اس سے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مناظرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا سمجھایا کہ وہ ان بتوں کی عبادت چھوڑ دیں جنہیں وہ خود تراشتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 66۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذاق اڑایا، مگر آپ نے حق بات کہنا نہ چھوڑا۔ ایک دن آپ نے موقع دیکھ کر بتوں کو توڑ ڈالا تاکہ قوم سمجھے کہ آخر ان میں طاقت ہے بھی یا نہیں۔ بت شکنی کا واقعہ، جب قوم اپنے معبودوں کے سامنے پہنچی تو سب ٹوٹے ہوئے تھے، صرف ایک بڑا بت باقی تھا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ کس نے کیا؟ کیونکہ قوم تو اس وقت ایک میلے میں گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ یہ بڑے بت نے کیا ہے، ان سے ہی پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 63۔ قوم شرمندہ ہو گئی مگر اپنی ضد پر قائم رہی۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی کہ اس کے قریب جانا ناممکن تھا۔ پھر منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے کہا کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت نکل آئے۔ یہ ایمان و یقین کی سب سے عظیم مثال تھی۔ قوم کے کفر کے باعث حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ آپ نے اپنی اہلیہ حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق سے شام کی طرف ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ لوط علیہ السلام نے ان پر ایمان لایا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 26۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچ گئے جب فرشتے آئے اور کہا، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، کہ ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی۔ سورۃ الہود آیت نمبر 71۔ یہ سنتے ہی حضرت سارہ حیران ہوئی کہ اتنی عمر میں بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، بے شک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی شدید خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔
جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اسی بیٹے کے ذریعے مکہ کی بستی آباد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت مشہور دعا ہے، سورۃ الصافات آیت نمبر 100 میں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی، سورۃ الصافات آیت نمبر 101۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، سورۃ الصافات آیت نمبر 102۔ بیٹے نے فرمایا قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الصافات آیت نمبر 107 میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے ایک عظیم قربانی دے دی۔ یہی واقعہ قربانی کی سنت کی بنیاد بنا جو آج تک عید الاضحیٰ میں زندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 میں قرآن فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس وقت انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 127۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ یہ دعا بعد میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی صورت میں قبول ہوئی۔ آپ نے ساری زندگی توحید، قربانی، صبر اور اطاعت الہی کا درس دیا۔ آخر کار آپ کا وصال فلسطین میں ہوا اور آپ کی قبر مبارک الخیل ہیبرون میں ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 40۔ اے اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا پختہ ایمان عطا فرما، ہمیں شرک سے، غرور سے، آزمائشوں میں کمزوری دکھانے سے محفوظ فرما، اے میرے رب ہمیں قربانی، صبر اور فرمانبرداری کا وہ حوصلہ عطا فرما جو تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اے اللہ بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں نیک اولاد سے نوازا۔ الہی جتنے لوگ بے اولاد ہیں ان سب کو
نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری راہ میں قربان ہوتے ہیں اور تجھ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اطاعت عطا فرما جو باپ کے ہاتھوں قربان ہونے کو بھی تیری رضا سمجھے۔ اے ہمارے رب ہمیں بی بی سارہ، بی بی ہاجرہ جیسا یقین عطا فرما کہ تنہائی، ویرانی اور بے سر و سامانی میں بھی تیری رحمت پر بھروسہ ہو۔ الہی ہمارے گھروں میں ایمان کی خوشبو، دلوں میں یقین کی روشنی اور عمل میں خلوص عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار دو عالم، اے رب حسین ہم سب کو اپنا خلیل بنا لے، اپنی محبت عطا فرما اور اپنے پیارے دوستوں میں ہمارا شمار عطا فرما۔ مرنے سے پہلے ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب کے روزوں کا مہمان بنا اور ہماری دعائیں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے پیکیز شیخ پورہ کے ساتھ وابستہ رہیں، کیونکہ پیکیز شیخ پورہ صرف ایک معلومات کی دنیا نہیں بلکہ علم کا خزانہ ہے، اور ہر قسم کے نالج سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو فالو کریں، شیئر کریں اور میرے ساتھ وابستہ رہیں۔